علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، فیصل بھائی آپ کی توجہ چاہوں، میں معذرت چاہ رہا ہوں، میں کچھ سوالات دیکھ رہا تھا جی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، مکہ فتح ہو جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں بھائی یہ بڑے بڑے بت ہیں، اب ان کو کون توڑے گا؟ حضرت علی کی طرف اشارہ تھا، حضرت علی کو بلایا تو قرآن کریم کے بعد جملے ایسے ہیں، علماء کی مجلس ہے، چونکہ میں ایک ایسا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ماحول کا رنگ بدل جائے گا، کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا ٹینشن میں بھی ہوں، اس لیے ماحول بدلنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا تو وہ بت خانہ کعبہ میں اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان کو یوں کر کے دیکھا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا علی قریب آئیے، میرے کندھوں پر بیٹھیے۔ اب حضرت علی بھی تو طاقتور تھے، حضرت علی کی جو طاقت ہے وہ بڑی معروف ہے۔ بالکل۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر آ جائیں، فرمایا نہیں، آج آپ میرے کندھوں پر آئیں گے اور انہیں گرائیں گے۔ حضرت علی دوش نبوت پر آتے ہیں، اللہ، قرآن کریم میں جملہ نور علی نور، واہ 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 یار، بڑے لوگ اس جملے کو کبھی سمجھے نہیں ہوگے، میں آج یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ نا یار کیا بات، علامہ صاحب چلے گئے یار، اوئے 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 اوئے، واہ 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 واہ، کیا کیا لائے ہیں نا، ہے نا قرآن کریم میں یہ جو جملہ ہے نور علی نور، تو یہ شاید بہت سارے لوگوں کو اس کی تفسیر سمجھ نہیں آئی ہوگی، اللہ، لیکن جب حضرت علی دوش نبوت پر آئے اور آنے کے بعد حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ پہلے تو ان بتوں کو یوں کر کے دیکھنا پڑتا تھا، اب مجھے یوں لگا کہ میں اتنی بلندیوں پہ آ گیا ہوں، آسمان کے ستارے بھی جھاڑنے پڑے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ علی بردوش احمد چشم بدور، علی بردوش احمد چشم بدور، عیان شد مانیے نور علی نور، اللہ